آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ انیس بیگم بنت سید محمد ذاکر صاحب کی روح کو ایثار فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی العربی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابطحی صاحب التاج والمعراج الرسول المسدد والنبی الممجد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وولایتہم وطہارتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صلوات اللہم صلی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ جناب انیس بیگم بنت محمد ذاکر صاحبہ کی روح کو ایثار فرمائیں۔ قرآن کریم کی جن آیات کا عنوان گفتگو قرار دیا گیا ہے، یہ سورہ فجر کی آخری آیتیں ہیں۔ عام طور سے ان آیات کا تذکرہ ہمارے یہاں مصائب میں ہوتا ہے۔ ایک کوشش کی ہے تاکہ ہو سکتا ہے اس ضمن میں کچھ چیزیں فضائل کے گوشے بھی ہوں اور ہماری ہدایت کے لیے بھی ہوں۔ اعلان ہو رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، پلٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، پس تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ عام طور سے یہ آتے ہیں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں، اور ایام اعضاء میں خاص طور سے عشر اولیٰ میں بار بار ان کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے مخاطب کیا اور یہ آیت سرکار سید الشہداء کی شان میں ہے۔ قدرت نے کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ نفسوں کی قسمیں اگر آپ دیکھیے تو نفسوں کی قسموں میں جو علماء کرام نے بیان کیا کہ نفس کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفس لوامہ، دوسرے نفس امارہ۔ نفس لوامہ جہاں تک علماء کرام نے اس کے لیے بیان کیا کہ جو نفس لوامہ ہے یہ انسان کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے، دوسری قسم ہے نفس کی، نفس امارہ، یہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھائیوں کی طرف لے جانا، جب نفس انسان کی ہدایت کرتا ہے تو پھر انسان کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر وہ ایسی اچھائیاں ہوتی ہیں کہ انسان ان اچھائیوں کے ذریعے سے نیک اعمال انجام دیتا ہے، نماز، تلاوت قرآن، مجالس، یہ انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا ہے نفس امارہ، انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت سی ایسی برائیاں جو ہمارے سماج میں رائج ہیں لیکن جنہیں ہم برائی بھی نہیں سمجھتے، مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہمارے روزمرہ کی چیزیں ہیں۔ غیبت، حسد، یہ ہمارے لیے
روزمرہ کی چیزیں ہیں جن کا کوئی شمار ہی نہیں ہوتا ہے برائیوں میں. غیبت کے لیے معصومین کے اقوال ہیں کہ غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. اب آپ سوچیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل ہے اس کے لیے معصوم کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے. تو نفس لوامہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اب اگر یہ برائیاں، حسد، ایک مومن آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا مومن بھائی آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں حسد ہوتا ہے. ایک مومن نے امام بارگاہ بنوا دیا، ایک مومن نے مجلس کروا دی، ایک مومن نے قضا خانہ بنوا دیا. بجائے اس کے کہ ہم خوش ہوں، خوش ہونے کی جگہ ہمیں اس سے حسد ہونے لگتا ہے کہ ارے صاحب کیسے بنوا دیا انہوں نے، ارے صاحب انہوں نے کیسے کر دیا. اس کے بعد اگر وہ کوئی نوکری میں ہے تو فوراً ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے ارے کیا کیا، رشوت کی نوکری پیسے کو لے کر امام حسین کے لیے لگایا. آیت الکرسی کی آخری آیت کیا کہتی ہے؟ آخری آیت اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ اللہ ان کا ولی ہے کہ جو تاریکی سے نکل کے نور کی طرف جاتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جو ظلمات سے، تاریکیوں سے نکل کے نور کی طرف جاتے ہیں، اللہ ان کا ولی ہے. دوسری قسم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. جنہوں نے کفر کیا اور طاغوت کو اپنا ولی مانا، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ نور سے نکل کے تاریکیوں کی طرف جاتے ہیں. غیبت، حسد، یہ سب گناہ ہیں نا. اگر گناہوں میں ہم پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم دامن اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں. ہمارا نفس مطمئن نفس سے نہیں ملا ہے، مضطرب ہے. تو یہ نفس لوامہ اور نفس امارہ. قرآن نے آ کے تیسری قسم بیان کر دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. تو قرآن نے نفس لوامہ میں جو نیکی والے ہیں ان میں بھی ایک قسم بنا دی، نفس مطمئن. تو قرآن کی نظر میں جب نفس مطمئن ہے تو پھر جو مطمئن سے الگ ہے وہ مضطرب ہے. اب آئیے نفوس کی قسمیں آپ دیکھیے. اگر قرآن نے کہا ہے تو پھر دامن تاریخ میں اور دامن قرآن میں ان کی مثالیں بھی ہونا چاہیے. اگر آپ مثالوں میں آ کے قرآن سے ہٹ کے تاریخوں میں دیکھیے، تاریخ کی دو مثالیں، دو کردار ہیں. شاید اس زاویے سے آپ نے نہ سوچا ہو. تاریخ کے دو کردار، ایک وہ کردار ہے کہ جس کا باپ مولا کائنات کا صحابی ہے. جنگ صفین میں مولا کائنات کو چھوڑ دیتا ہے. مولا کائنات کی شہادت کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، امام سے معذرت طلب کرتا ہے اور امام کے ہاتھوں پر دوبارہ بیعت کرتا ہے. بیعت جب کرتا ہے تو پھر یہ عہد کرتا ہے کہ مولا جو غلطیاں میں نے مولا کائنات کی بیعت توڑ کے کی تھیں اب وہ غلطیاں دوبارہ نہیں ہوں گی. کون؟ سعد ابن ابی وقاص. کربلا کے میدان میں جو امام حسین کو شہید کرنے کے لیے لشکر آیا تھا، اس کی جو سربراہی کر رہا تھا وہ تھا عمر سعد، اسی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا. توبہ کیا. یزید کی ماں آئی ہوئی ہے، خبر ہوئی، دارالامارہ میں بلایا گیا. سعد ابن ابی وقاص کے سامنے دو شرطیں رکھی گئیں، یا تو علی کی طرح حسن کی بیعت توڑ دو. اس نے کہا جو غلطی میں کر چکا تھا دوبارہ وہ غلطی نہیں کروں گا. کہا پھر تمہیں موت کو گلے لگانا ہوگا. موت گلے لگا لی. بیٹا دیکھ رہا تھا، بیٹے کے سامنے باپ نے موت گلے لگا لی، مگر دامن اہل بیت کو چھوڑنا، دوبارہ غلطی کرنا گوارا نہیں کیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ زہر دے دیا گیا. عمر سعد یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہ نکلا وہاں سے. اب آئیے تاریخ کا دوسرا جس نے اپنا یہ دیکھا تھا کردار. اور یہیں کے اوپر ایک گوشہ عرض کر دوں کہ جناب زینب جب تلہ زینبیہ پہ آئی ہیں تو انہوں نے کھڑے ہو کے جو آواز دی ہے، امام حسین کو شہید شمر کر رہا تھا. شہزادی کو شمر کو مخاطب کرنا چاہیے تھا. اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میرا بھائی کون ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، پیغمبر نے کیا کہا ہے اس کے لیے، تو اسے شہید کر رہا ہے. لیکن شہزادی نے شمر کو مخاطب نہیں کیا ہے، بلکہ شہزادی نے پسر سعد کو، عمر سعد کو مخاطب کر کے کہا یبنا سعد، تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجا یا ذبح کیا جا رہا ہے. یہ شہزادی عمر سعد کو مخاطب نہیں کر رہی ہیں، بلکہ اس کے اس مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ کیا تجھے تیرے بابا
قتل ہونا یاد نہیں ہے، ان کا دوبارہ آ کے میرے بھائی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یاد نہیں ہے، تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجا یا فاطمہ کا لال ذبح کیا جا رہا ہے۔ ضمیر جھنجھوڑ رہی تھی۔ یہی عمر سعد، حالات بدلے، 67 ہجری آیا، جو کوفے کا گورنر ہے، جب یزید نے دیکھا کہ اس سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا، اور جب کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا تو اس کے سب سے پہلی مہم یہ ہے قتل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو انجام دینا۔ ابن زیاد کوفے آتا ہے، آنے کے بعد اب اس کے سامنے یہ ہے کہ قتل امام حسین کی ذمہ داری کسے دی جائے۔ ابن زیاد عمر سعد کو بلاتا ہے دارالامارہ میں، اور بلانے کے بعد اس سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ قتل حسین کی ذمہ داری تم انجام دو۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر میں حسین کو قتل کروں گا میری آخرت تو خراب ہوگی، لیکن اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا؟ ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تم قتل حسین کو انجام دو گے تو ملک رے کی حکومت تمہیں ملے گی۔ ابن زیاد سے عمر سعد کہتا ہے تم یہ کہہ رہے ہو، یزید نے تو ایسا نہیں کہا ہے۔ ایک تیز رفتار گھوڑا شام کی طرف دوڑایا گیا۔ یزید کے پاس عمر سعد کا پیغام پہنچا، اس نے قبالہ لکھا ملک رے کا کہ جو قتل حسین کو انجام دے گا ملک رے کی حکومت اس کی ہوگی۔ قبالہ واپس آیا، جیسے ہی ابن زیاد نے قبالے کو دیکھا پھر عمر سعد کو دوبارہ بلایا، کہا تم نے کہا تھا، یہ دیکھو یزید نے لکھ کے دے دیا ہے، جو قتل حسین کو انجام دے گا اسے ملک رے کی حکومت ملے گی۔ پسر سعد کہتا ہے مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے۔ ایک رات کی مہلت ملی۔ تاریخ لکھتی ہے رات بھر ٹہلتا رہا، اور جب صبح کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا فیصلہ یہ کیا کہ ملک رے ہے نقد کو لے لیا جائے، جنت ہے ادھار کو چھوڑ دیا جائے۔ رات بھر ٹہل کے صبح کے وقت اس نے ایک فیصلہ کیا، ملک رے کا قبالہ لے لیا، قتل حسین پہ آمادہ ہو گیا۔ یہ فیصلہ ہے۔ دوسرا فیصلہ ایک اور شخصیت کر رہی ہے، وہ بھی رات بھر ٹہل رہی کربلا کے میدان میں۔ اور دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے ابن زیاد نے ہوس دنیا کے لیے قتل حسین کے اوپر آمادگی ظاہر کی، لیکن اگر آپ دیکھیں بظاہر ہر کے پاس دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، جاہ و حشم بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سردار لشکر ہے، لیکن مضطرب ہو کے ٹہل رہا ہے۔ بیٹا قریب آیا، بابا آپ کا کیا عالم دیکھ رہا ہوں۔ بیٹے کو ایک گوشے تنہائی میں لے جاتا ہے، کہا میرے لال سنو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کہاں بابا، کچھ کمسن بچے ہیں جن کے لتش کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ کہ ان آوازوں کا مجرم میں ہوں، اگر میں حسین کو کربلا نہ لایا ہوتا تو آج یہ بچے لتش کی صدائیں نہ بلند کر رہے ہوتے۔ بیٹا سوال کرتا ہے بابا پھر کیا ارادہ ہے کہ میں حسین کی طرف جاؤں گا۔ ایک ہوس دنیا کے لیے سب کچھ چھوڑ کے، آخرت خراب کر کے حسین کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے سب کچھ ہے مگر ساری دنیا چھوڑ کے اپنی آخرت سنوارنے حسین کی طرف آ رہا ہے۔ ہو رہا گیا، دونوں کو بدلے بھی ملے، دونوں نفسوں کو بدلے بھی ملے، دونوں مضطرب تھے۔ ایک ہوس دنیا کے لیے مضطرب تھا، آخر وقت تک مضطرب رہا۔ ملک رے کا قبالہ مل گیا، مگر تاریخ کہتی ہے قبالہ جیب میں رکھا رہ گیا، ملک رے جانا بھی نصیب نہ ہو۔ دوسرا مضطرب تھا، حسین کی طرف آنا چاہتا تھا۔ جب نفس مضطرب حسین کے پاس آ گیا، یعنی مضطرب نفس مطمئن سے مل گیا، تو اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر عالم یہ ہے کہ حسین کے قدموں پر سر رکھا۔ دیکھیے وہاں دنیا کے حصول کے لیے قبالہ دیا گیا تھا، ملک رے جانا نصیب نہ ہوا، مگر جب کوئی دنیا چھوڑ کے حسین کی طرف آیا ہے، آخرت کے لیے جا رہا ہے، تو پھر حسین نے بھی اسے قبالہ دیا۔ کیسا قبالہ؟ شہزادی کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال، پیشانی حر۔ حسین نے انعام دے دیا، اے حر محشر میں تجھے شفاعت کی ضرورت نہیں، یہ رومال خود تیری شفاعت کر دے گا۔ تو اگر آپ نے غور کیا، دو نفس ہیں، اگر مضطرب مطمئن سے مل گیا تو پھر اب ایسا مطمئن ہے کہ دنیا جا رہی ہے چلی جائے، آخرت سنور جائے۔ یہ نفس مطمئن سے اگر انسان مل جائے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نفس مطمئن کے چاہنے والے ہیں تو پھر ہمارا کردار بھی اسی اعتبار کا ہونا چاہیے۔ یہ نفس مضطرب جو مطمئن سے ملا ہے تو پھر اطمینان کا یہ عالم ہے۔
ایک اور نفس مسترب تھا جب امام نے مکہ چھوڑا ہے، کربلا کی طرف چلے ہیں، اس نے بھی اپنا قافلہ چھوڑا، مکہ چھوڑ کے حسین کے قافلے کے ہمراہ کون؟ جناب زہیر۔ عالم یہ ہے کہ منزل امام حسین سے ہٹ کے کرتے ہیں۔ ایک جگہ کے اوپر، جگہ کچھ تنگ تھی، حسین سے تھوڑی دوری کے اوپر اپنے خیمے نصب کروائے۔ زہیر خیمے میں زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ زوجہ سوال کرتی ہے، زہیر یہ کون سا قافلہ جا رہا ہے؟ کہا نبی کا نواسہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یزید اور حسین کے درمیان نزاع ہو گیا ہے۔ کہ پھر؟ کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کا ساتھ دوں، میں اپنی زندگی دین کے آئینے میں گزار رہا ہوں، میرے لیے کافی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ در خیمہ سے آواز آئی، چچا زہیر تمہیں بابا حسین نے بلایا ہے۔ زہیر کے چہرے پر اضطراب۔ زوجہ سوال کرتی ہے، کیا ہوا؟ کہ جس کا خوف تھا وہی ہوا۔ کہ وائے ہو تم پر نبی کا نواسہ بلائے اور تم جانے سے انکار کرنا چاہتے ہو۔ زہیر اٹھے، جناب علی اکبر کے ساتھ آئے۔ تاریخ کے جملے ہیں، جب تک امام حسین سے ملے نہیں تھے زہیر کے چہرے پر اضطراب ہی اضطراب تھا، لیکن ادھر حسین کے خیام کے قریب آئے، امام نے بازو تھاما، گوشہ تنہائی میں لے کے گئے۔ اب حسین اور زہیر میں کچھ گفتگو ہوئی، لیکن اب جو زہیر پلٹے ہیں تو مطمئن چہرے پہ اطمینان ہی اطمینان ہے۔ دیکھیں، نفس مضطرب نفس مطمئن سے ملا تو مطمئن ہو کے جا رہا ہے۔ تاریخیں نہیں بتاتی حسین نے کیا کہا، لیکن دل کہتا ہے حسین نے کہا ہوگا، زہیر اگر کربلا نہ چلو گے تو مجھے نماز ظہر کون پڑھائے گا؟ جناب زہیر واپس خیمے میں آئے۔ زوجہ نے دیکھا چہرے پر اطمینان ہی اطمینان ہے۔ کہا زہیر کیا ارادہ ہے؟ کہا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ کہا اگر حسین کی مدد کے لیے جاؤ گے مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ کہا نہیں، میں عرب کے دستور سے واقف ہوں، حالات بہتر نہ ہوں گے، مجھے معلوم ہے حسین کو قتل کر دیا جائے، تم واپس کوفے جاؤ۔ زوجہ کہتی اچھا، جب تک دنیا میں رہے مجھے ساتھ رکھا، لیکن اب جب آخرت کا راستہ مل گیا ہے تو مجھے واپس بھیج رہے ہو، ایسے نہ جاؤں گی، وعدہ کرو بغیر میرے تم جنت میں نہ جاؤ گے۔ زہیر نے وعدہ کیا، زوجہ کو واپس کوفے بھیج دیا۔ زوجہ ہے، کردار دیکھیے، واپس کوفے چلی گئی۔ زہیر حسین کے قافلے کے ساتھ آئے، امام کے قافلے کے ساتھ ساتھ کربلا پہنچے۔ اب یہی زہیر ہیں، شب عاشور جناب عباس سے کہہ رہے ہیں، عباس معلوم ہے تمہیں علی نے کس لیے مانگا تھا؟ تاریخ کہتی ہے جناب عباس نے انگڑائی لی ہے، گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئی ہیں۔ ایک جملہ کہا، تشجعونی یا زہیر، اے زہیر مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ کل جب مولا سے اجازت دلا دینا، پھر جنگ کا نقشہ دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ یہی زہیر ہے۔ امام نے شب عاشور اپنے انصار کا امتحان لیا۔ ایک جملہ کہا جسے جانا ہو وہ چلا جائے، یہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر امام چراغ بجھا کے کہتے ہیں، اگر روشنی میں جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو لو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جس کو جہاں جانا ہو چلا جائے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھا، مطمئن بیٹھے ہوں، چراغ روشن ہوا ہر ایک اپنی جگہ پہ۔ امام نے قصیدہ پڑھا، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے، میں کہوں گا مولا پیغمبر جیسی عظیم ذات، ان کے صحابی، مولا کائنات جیسی عظیم ذات، ان کے صحابی، امام حسن مجتبیٰ جیسی عظیم ذات، ان کے صحابی، آپ کہہ رہے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے۔ کربلا کے اصحاب اور حسین کے اصحاب میں بڑا فرق ہے۔ پیغمبر اپنے اصحاب کو آواز دے رہے تھے جنت لینے کے لیے، چلے آؤ، کوئی آنے پہ تیار نہ تھا۔ حسین کہہ رہے تھے جنت بھی دیں گے، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ مولا کائنات، جنگ صفین کی رات، لیلۃ الحریر، گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، جنگ ہو رہی ہے، نماز صبح کا وقت قریب آتا ہے، مولا حکم دیتے ہیں مصلی عبادت بچھایا جائے۔ صحابی کہتا ہے مولا میدان جنگ ہے، جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی جنگ ہونے دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں بتاؤ ہماری جنگ ہے کس لیے؟ اسی نماز ہی کے لیے تو ہماری جنگ ہے۔
اگر نماز ہی نہ ہو تو ہماری جنگ کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مولا کائنات کے انصار ہیں، لیکن ایک حسین ابن علی کے انصار ہیں جو کربلا کے میدان میں امام سے آ کے کہتے ہیں مولا یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے۔ حسین کہتے ہیں خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ یہ حسین کے انصار ہیں جو چلتی تیروں میں امام سے کہہ رہے مولا آخری جماعت آپ کے پیچھے ہو جائے۔ کیا کہنا حسین کے انصار کا، کیا کہنا حسین کے چاہنے والوں کا، کربلا کے شہیدوں کا۔ حسین تو کربلا میں اپنی گردن کٹا کے سو گئے، لیکن اب جو بی بی زینب کی مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے، تاریخ آغاز تو لکھتی ہے مگر انجام نہیں بتاتی کہ تاریخ میں انجام کب ان مصیبتوں کا ہوا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ 11ویں محرم کو قافلے کو اسیر کر کے جب اس راستے سے گزارا گیا جہاں شہداء کے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے، جناب زینب کی نظر پڑی، کیا دیکھا؟ چوتھے امام کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ کہا میرے لال سید سجاد میں تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں؟ کہ پھوپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں، ان ظالموں نے اپنے نجس کشتے تو دفن کر دیے مگر میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے۔ جناب زینب نے دلاسا دیا، اے سید سجاد میں نے نانا سے سنا ہے تمہارے بابا کا روضہ بنے گا، دور دور سے لوگ زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ جناب زینب نے دلاسا دیا، قافلہ چند قدم آگے بڑھا تھا کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی اس نشیب کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی جہاں میرے بابا کا جنازہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا پھوپھی اماں ابھی تو آپ مجھے دلاسا دے رہی تھیں، لیکن اب آپ کے چہرے کے اوپر یہ اضطراب کیسا ہے؟ آپ اس نشیب کو بار بار کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کہ سید سجاد مجھے ایک موقع یاد آ گیا، میں مدینے میں سین خانہ میں آرام کر رہی تھی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ چاروں طرف دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے۔ سید سجاد جب زینب پر دھوپ آئی تھی تو حسین نے سایہ کیا تھا، آج میرے بھیا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے مگر بہن اتنی مجبور کہ اپنے بھائی کے جنازے پر سایہ بھی نہیں کر سکتی۔ لیجئے اہل حرم کو اسیر کر کے دربار ابن زیاد میں کوفے میں لایا گیا۔ ذرا تصور کیجئے، کہاں شرابی کا نجس دربار، کہاں تطہیر کی وارث بیبیاں، جناب زینب چوتھے امام اسیر کھڑے ہوئے ہیں۔ دربار ابن زیاد میں ایک شخص کہتا ہے ذرا اسے بھی لایا جائے جسے ہم نے اسیر کر رکھا ہے۔ جناب مختار کو لایا گیا، پورا بدن زنجیروں سے جکڑا تھا۔ مختار دربار میں پہنچے، کسی نے کہا مختار تم نے امیر کو سلام نہ کیا؟ مختار تڑپ کے کہتے ہیں حسین کے علاوہ کہ میرا کوئی امیر نہیں۔ ابھی مختار کو نہیں معلوم کربلا میں کیا قیامت گزر گئی ہے۔ کسی نے کہا اے مختار حسین سے ملنا چاہتے ہو؟ مختار کہتے ہیں کہاں نجس دربار، کہاں عصمتوں کا وارث، کہا نہیں ملنا چاہو تو اسی دربار میں ملاقات ہو جائے گی۔ مختار کہتے ہیں میرے صبر کا امتحان نہ لے۔ ابن زیاد نے خان سے خان پوش کو ہٹایا، مختار کی نظر پڑی، کیا دیکھا؟ حسین کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہوا ہے۔ مختار تڑپ گئے، یا علی کہہ کے انگڑائی لی ہے، زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ پاس کھڑے سپاہی سے تلوار چھینی، ابن زیاد کی طرف بڑھنا چاہتے تھے کہ کاندھے پر ایک لاغر ہاتھ محسوس کیا۔ اب جو پلٹ کے دیکھا ہمارا آپ کا چوتھا امام۔ اے مختار بابا کی محنت کو ضائع نہ کرو۔ مختار نے دیکھا امام کے قدموں پر گر گئے، مولا یہ کیا ہو گیا؟ اے مختار کربلا میں بھرا گھر قتل کر دیا گیا، اے مختار ہمیں اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ جناب مختار امام سے گفتگو کر رہے تھے، ایک بار مختار کی نظر امام کے پیچھے پڑی، دیکھا کچھ بیویاں ہیں جو رسن میں بندھی کھڑی ہوئی ہیں۔ کہا مولا یہ بیویاں کون ہیں؟ امام فرماتے ہیں مختار نگاہوں کو نیچا کر لے، یہ ہماری ماں بہنیں ہیں جنہیں اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ مختار نے ایک سوال کیا، مولا کیا عباس نے ساتھ نہ دیا؟ اس لیے کہ عباس کی زندگی میں تو ممکن نہ تھا کہ زینب کے ہاتھوں میں رسی باندھی جائے، ام کلثوم کو اسیر کیا جائے۔ امام تڑپ گئے، مختار ایسا نہ کہو، جب تک میرا چچا زندہ تھا کسی میں ہمت نہ تھی، مگر چچا کی شہادت کے بعد بابا کو قتل کر دیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، ہمیں اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لأمره لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین اغثنا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ انیس بیگم بنت سید محمد ذاکر صاحب کی روح کو ایثار فرمائیں۔